اما بعد، اٹھ عزیز ترینوں کے حالات بدل ڈال، اٹھ عزیز ترینوں کے حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال، محنت سے بھی مزدور کو روٹی نہیں ملتی، اس بندہ مجبور کی اوقات بدل ڈال۔ ساتھیوں، اسٹیج پر تشریف فرما ذمہ داران اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعنوان صدر تلنگانہ میں نوجوانوں کا رول۔ عزیز ساتھیوں، تلنگانہ کی تشکیل 2 جون 2014 میں عمل میں آئی۔ اس تشکیل 9 میں خاص طور پہ نوجوان طلباء اور طالبات کا ایک اہم رول تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر نوجوان چاہے تو دنیا میں، ماحول میں، ملک میں، شہر میں اور معاشرے میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر نوجوان نہیں چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اگر نوجوان چاہے تو معاشرے میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، آج دیکھیے تلنگانہ الگ ہو گیا، آج ہمارے ہاتھ میں تلنگانہ ہے۔ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے نوجوانوں کی صلاحیت کو، اخلاق کو، کردار کو، تہذیب کو، ماحول کو اور ان کے صلاحیت کو پروان چڑھائے، ان کو عروج کا راستہ دکھائے۔ ایک شخص جو جاپان کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ کسی شہر کی، کسی ملک کی، کسی ریاست کی، کسی دنیا کی اگر مٹی دیکھا جائے تو مٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وسائل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مسائل کی کچھ اہمیت نہیں ہے، وہاں کے لوگ کی اہمیت ہے۔ اگر لوگوں میں صلاحیت ہو، لوگوں میں اخلاق ہو، لوگوں میں جوش ہو، لوگوں میں جذبہ ہو، لوگوں میں تہذیب ہو، لوگوں میں صلاحیت ہو تو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، ایک شخص کے 2 رول ہوتے ہیں، ایک ذاتی رول اور ایک اجتماعی رول۔ ذاتی رول یہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت کو سمجھے، اس کے بعد جو کردار ہے کردار کو عملی جامہ پہنائے، اس کے بعد جو تہذیب ہے تہذیب کو پھیلائے، اس کے بعد جو جذبہ ہے وہ اثرات ڈالے۔ عزیز ساتھیوں، اگر آپ ایک بحیثیت استاد ہیں تو ارسطو کی طرح استاد بنو، اپنے بچوں کو سکندر اعظم بناؤ جو دنیا کو، سارے ملک کو فتح کر سکے۔ اگر تم ایک سیاستداں ہو تو حضرت عمر جیسا سیاستداں بنو۔ جب حضرت عمر سیاستداں بنے تھے تو ان کے شہر میں ان کی حکومت نے کوئی بچہ، کوئی ماں، کوئی بیٹا، کوئی بہن کی عزت نہیں لوٹی جاتی تھی، کوئی ماں بھوک کے پیٹ نہیں سوتی تھی۔ اگر تم مورخ بنو تو ساری تاریخ کو دہرا دو، طارق بن زیاد، خالد بن ولید، سعید بن وقاص، محمد بن قاسم جیسے نوجوان پیدا کرو۔ اگر تم ایک بحیثیت ذمہ دار ہو تو ایسی ذمہ داری نبھاؤ کہ اگر ایک لقمہ بھی کھاؤ تو آپ کے اوپر حرام ہو جائے۔ آپ اگر بحیثیت ماں ہو تو حضرت سمیہ، حضرت عمیرہ، حضرت غزالی بنو۔ اگر آپ ایک بہن بنو تو حضرت عائشہ بنو۔ اگر آپ ایک بیوی بنو حضرت خدیجہ بنو۔ عزیز ملت اسلامیہ، اگر میری مائیں ٹھیک ہو جائیں گی، اگر میری بہنیں ٹھیک ہو جائیں گی تو اس قوم میں جو میں ٹاپک بیان کر رہا ہوں صدر تلنگانہ، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارے گھروں میں تعلیم و تربیت دے۔ پہلے جو مائیں ہوا کرتی تھی وہ طارق بن زیاد، خالد بن ولید، سعید بن وقاص، محمد بن قاسم، ابو کلام، ٹیپو سلطان جیسے نوجوانوں کی کہانی سنایا کرتی تھی، لیکن آج وہ تہذیب بدل گئی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ آپ ذاتی طور پہ جو آپ ذمہ داری ہے آپ کو، وہ ذمہ داری کو سمجھے، وہ ذمہ داری کو نبھائے، وہ ذمہ داری کو اپنا حق سمجھ کر نبھائے۔ جب جا کر آپ ایک اچھا تلنگانہ بنا سکتے ہیں، جب جا کر آپ ایک اچھا شہر بنا سکتے ہیں، جب جا کر آپ ایک اچھا معاشرہ، اچھا ماحول، اچھا کردار، اچھی ریاست اور اچھا ملک بنا سکتے ہیں۔ تب تک آپ کسی سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ عزیز ملت اسلامیہ، بولنے سے پہلے اس پہ عملی جامہ پہنایا جائے، اس سے پہلے کہ آپ اپنے قوم پر زوال پذیر کے حالات ہو جائے۔ جس قوم میں زوال پذیر کے حالات نمودار ہو، اگر آپ ایک مورخ ہو، اگر آپ ایک صحافی ہو تو آپ کو یہ چاہیے کہ جو قوم کے زوال پذیر حالات ہیں، قوم کس طرح عروج پہ آئیں گی، قوم کس وسائل سے زوال پہ آئیں گی، اس کا پس منظر پیش کریں۔ اگر آپ ایک بحیثیت ایک ذمہ دار ہو تو ایسا ذمہ داری نبھائے کہ دنیا دیکھ کے رہ جائے۔ اگر آپ قربانی دینا چاہتے ہو تو حضرت مصعب بن عمیر کی طرح دیجیے۔ اگر آپ لڑنا چاہتے ہو تو خالد بن ولید اور شیر خدا حضرت علی کی طرح لڑو۔ اگر آپ دنیا کو اچھا ایک مقام دینا چاہتے ہو تو حضرت عمر کی طرح حکومت کرو۔ عزیز ملت اسلامیہ، یہ تو تھا ذاتی مفاد، مطلب ذاتی جو کام تھا وہ کام کرنے کا تھا۔ اب اجتماعی کام کیا کریں؟ عزیز ملت اسلامیہ، اجتماعی کام یہ ہے کہ آپ کے جو سوچ کے، آپ کے فکر کے اور آپ کے ذہن کے جو لوگ ہیں ان کو جمع کیا جائے، ان کی ایک تحریک بنائی جائے، ان کی تنظیم بنائی جائے، ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک ایم بنایا جائے۔ ایم یہ بنایا جائے کہ ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں ہماری ماں، ہماری بہن، ہمارے بھائی کوئی بھوکا نہ سوئے۔
یہ بنایا جائے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو مزدور ہے, مزدور ان کا بیٹا, مزدور کا بیٹا آج کل مزدوری کر رہا ہے. ایسا نہ ہو, مزدور کا بیٹا پروفیسر بنے, مزدور کا بیٹا سیاستداں بنے, مزدور کا بیٹا مولف بنے, مزدور کا بیٹا صحافی بنے, مزدور کا بیٹا ایک اچھا استاد بنے. جب جا کر آپ ایک اچھا تلنگانہ بنا سکتے ہیں, جب جا کر آپ ایک اچھی تہذیب بنا سکتے ہیں. میں آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا. جلالے آتش برق و صحاب پیدا کر, جلالے آتش برق و صحاب پیدا کر, اجل بھی کانپ اٹھے, اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر. تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر, خود جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر.